پاکستان جن حالات میں بنا، ان حالات کو بر صغیر کی تاریخ میں مسلمان ہندو سکھ فسادات کی انتہا کہنا غلط نہ ہوگا۔ دشمنی کی اس بدترین فضا میں ہر قوم کو اپنے دفاع کی فکر پیدا ہوئی۔ پاکستان بنا تو قدرتی بات تھی کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے ہندوؤں سکھوں نے ہماری نسل کشی کی ہے، اگر ہم دفاعی طور پر توانا نہ ہوئے تو ہندو سکھ پھر سے حملہ آور ہو کر قتل عام شروع کر دیں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے لاکھوں لوگوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ یہی صورتحال بھارت کی طرف تھی کہ ہندو سکھوں نے بھی یہی سمجھا کہ اگر وہ دفاعی طور پہ زیادہ توانا نہ ہوئے تو مسلمان جو ہیں وہ ان پر حملہ کر کے ان کی نسل کشی شروع کر دیں گے، کیونکہ انوائرمنٹ ہی ایسی کریٹ کر دی گئی تھی کہ نفرت کا شدید ایک طوفان اٹھا، جس کی زد میں 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آئے اور بے مقصد مارے گئے۔ کوئی اس کے پیچھے جو ہے مقامی جو ہندو مسلمان سکھ وغیرہ تھے ان کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن یہ یقیناً ایک انگریزوں کی جو ہے وہ ایک ڈیلیبریٹ قسم کی ایک پلان تھا کہ ایسے کر دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کا خون خرابہ کریں، اور جب خون خرابہ ہوگا تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی بجائے نفرت کی فضا کو ہی مینٹین رکھیں گے۔ تو اسی طرح سے جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں چونکہ فوجی ادارہ مکمل طور پر نام کے مسلمان مگر مذہب کے قادیانی افسران کے ہاتھ میں آیا، تو قادیانی جماعت نے ذرائع ابلاغ کو بھی اپنے افراد سے پر کر اخبارات اور ریڈیو پہ فوج کی تبلیغات کا کام شروع کر دیا کہ فوج ایک مقدس ادارہ ہے، ہماری آزادی اسلام کی سربلندی کا محور جو ہے وہ GHQ یعنی دا گریٹ ہاؤس آف قادیان ہے وغیرہ۔ دراصل فوج کی شان و عظمت کی مہم اس لیے شروع کی گئی کہ تمام فوجی افسران ماچود مرزئی تھے، جو کہ موجودہ دور میں بھی مرزئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آزمانا ہے تو لے آؤ سارے فوجی افسران کو اور ایک لائن میں کھڑے کر کے کہہ دو بھائی مرزا کو قذاب بولو ورنہ استعفیٰ دو، میں دیکھوں گا 5% بھی ایسے نہیں ہوں گے فوجی افسران جو مرزا کو جو ہے قذاب بولیں گے، کیونکہ وہ مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، کیا عمران خان ہو کیا باجوہ ہو، وہ بہنچود جانتے ہیں کہ مرزائی جو وہ مرزا قادیانی جو گند میں گر کے مرا تھا وہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ہرگز اور ہرگز ایک تو ان کا عقیدت کا مسئلہ ہے، اور دوسرا وہ جس کیا کہتے ہیں کلٹ کے اندر گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مرزے کو اگر ہم نے برا کہا تو ہماری جرنیلی بھی جائے گی، ہماری جائیداد بھی ہم سے چھین لی جائے گی، جو کچھ سٹیٹس ملا وہ ختم ہو جائے گا، جو بینک بیلنس وہ وغیرہ مرزائی واپس لے لیں گے۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں کہ وہ مرزے کو ہرگز اور ہرگز قذاب نہیں بولتے، مگر ہمارے بہن چود مولوی انہی کو اسلام کا جو ہے وہ بہت بڑا مجاہد گرانتے ہیں، جو کہ ایک المیہ ہے۔ کوئی مولوی آج تک اس نے یہ جرت نہیں کی کہ کہے کہ او دلو ہم نے مسلمانوں کے لیے یہ ملک بنایا تھا، قادیانیوں کے لیے نہیں بنایا تھا، اور تم فوج سے لے کر ہر ادارے میں تم لوگ چھا گئے ہو۔ تو ان مرزائیوں سے تو اچھی غلامی انگریزوں کی تھی کہ کم از کم کسی انگریز نے اپنے نبی ہونے کا، آخری نبی ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا تھا نا۔ اسلام ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، سور خور ہیں، سب کچھ ہیں، پھر بھی مرزائیوں سے اچھے ہیں، وہ کافر ہیں، مرزائی زندیق کافر ہیں۔ اور 2% سے بھی کم مرزائی پورے پاکستان میں ڈنڈا دیا ہوا ہے، پورے 22 کروڑ لوگوں کو
پھر یہ دعوے سنو کہ اساں جڑے ہیں، وہ پہن چود وہ کیا لگڑا. یہ مردانگی ہے، یہ مردانگی ہے کہ ایک حرام زادہ فوجی جرنیل نے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ تمہیں میں بون کے رکھ دوں گا، اور تم سر لٹکائے. اور پہن چودہ اے مردانگی سی تری گشتی دے پتر، تو ہر ایک نو کہندا پھرنا ہے کہ میں جڑا وا. مرد ہوندا سچا عاشق رسول ہوندا تے ہن کہندا لے پھر پوری گولیاں میرے سینے میں اتار نبی کے نام پر، میں تیار ہوں. تو معلوم ہوتا کہ ہاں یہ کوئی عاشق رسول ہے. دلے منہ لٹکا کے آ گئے تے دوجیاں تانا دیندا جنیاں دا. کنجرا تن تے میں بہت بڑی چیلنج کیتا سی میرے نال آ کے تو گل کردا، تو تے مر گیا ہے نا، جہنم دے چلا گیا حرام زادے، بے شمار لوگاں گمراہ کر گیا. اج وہ میں خراب کہندے نے، حالانکہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ ہم سب کچھ جان کر ہم نے قادیانی غلامی قبول کر لی ہوئی ہے. اور منافقت دیکھو، پوری قوم کہہ رہی ہے جی ساڈے تو بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. از دس دا اسٹینڈرڈ؟ کیا یہ اصول ہے عاشق رسول ہونے کا؟ افسوس. بہرحال بات پھر وہی ہو رہی تھی کہ مرزئی افسران جو ہیں، جو پاکستان کے اوپر جن کا کنٹرول ہو گیا تھا، وہ قائد اعظم وغیرہ یا کسی دوسرے کی بجائے اپنے روحانی پیشوا مرزا بشیر کی ہدایت کے مطابق اپنے اداروں کو، اپنے دفاتر کو چلاتے تھے، چلاتے ہیں. تو فوج کے افسران کیونکہ سخت گیر قسم کے مرزئی اور پاکستان کو مرزئی کنٹرول ریاست بنانے پہ عمل پیرا رہتے چلے آ رہے ہیں، لہذا عوام کو اس غلط فہمی میں رکھا گیا ہے کہ فوج اسلام دوست ادارہ ہے، تاکہ عوام کے دلوں میں فوج کا احترام ایسے ہی پیدا کرنے کی مہم آج تک جاری ہے جیسے کسی مقدس ہستی کی ہوتی ہے. فوج کو برا کہنے کا مطلب کفر اور غداری سے کر دیا گیا، جبکہ یہ فوجی افسران خود ماں چود حرام زادے زندیق مرزئی ہوتے ہیں. یہ سب کے سب مرزئی کے بغیر تو پاکستان کی فوج میں ترقی کا چانس ہی کوئی نہیں ہے. 1-2% ہوں گے جو بس نہ تینوں میں نہ 13 میں بس یس سر کہنے والے، جو ہو سکتا ہے وہ قادیانی نہ ہو، لیکن قادیانیوں کے مخالف بھی نہیں ہے وہ. اسی لیے تو فوج کے اندر مسلمان سیل ہے ہی نہیں، قادیانی سیل ہے. نیچے وہ جماعت غیر اسلامی والے، وہ بھی کافر ہی ہیں، وہ آ جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے تو پاکستان کو جو ہے وہ اپنی ایک رکھیل کی طرح رکھا ہوا ہے، اور مولوی خود تو رکھیل بن چکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی بنا دیا ہے قادیانیوں کا. کیا کیا جا سکتا ہے ان حالات میں؟ میں کب تک جو ہے ان کی غیرت کو للکارتا رہوں گا، لیکن بے شرم بے عز میری ساری سچی باتیں سن کے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور جلسوں میں جا کر کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں. تو پھر جہنم بھی تو ایسے ہی بہن چودوں کے لیے بنی ہوئی ہے نا. سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی اسلام پسند تحریک کو کچلنے میں فوج، دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان، ہمیشہ پیش رہے ہیں. کیا بھول گئے ہیں کہ 1953 کی مرزئی مخالف تحریک میں ہزاروں مسلمان پاکستانی، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد بھی کی تھی، جن کے اپنے پاکستان بنانے کے لیے جو ہے کٹ مرے تھے، اس ہی فوج نے، یہ وہ فوج تھی جو 14 اگست 1947 تک انگریز کی وفادار تھی. انگریز کے کہنے کے اوپر
وہ انگریز مخالف لوگوں کو بے دردی سے بھون دیتے تھے. اسی لیے تو قادیانیوں کو فوج میں لایا گیا تھا. اور لوگوں تم یہ سمپل سی بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ قادیانی اوتھ تھا. قادیانی فوجی افسر وہ مرزا بشیر کو حلف دیتے تھے کہ وہ انگریزی فوج میں جا رہے ہیں اور خدا کے بعد حکم. ہم مسلمان تو کہتے ہیں خدا کے بعد اس کا، لیکن قادیانی جو ہیں وہ یہ تھا خدا سے پہلے کا حکم جو ہے وہ اپنے فوجی افسران کا مانو. تو اسی لیے آپ دیکھیں ان کی تاریخ ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ سارے قادیانیوں کو 90% جو ایسٹرن فرنٹ پر گئے تھے ملایا برما کی طرف، کیونکہ وہاں سے وہ آزاد ہند کی فوج جاپانی فوج کے ساتھ ہندوستان کے اندر انٹر ہو رہی تھی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے قادیانی فوجی وہاں لائے گئے تھے، جنہوں نے چن چن کے اپنے ہم وطنوں کو اس لیے مار دیا تھا کہ وہ مارچ کر رہے تھے آزادی کا. اور یہی فوج جب پاکستان بن گیا تو وہ اسلام کی فوج بن گئی. حالانکہ وہ قادیانی تھے اور قادیانی ہیں. کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آج کی فوج میں جو ہے جو افسر طبقے میں کوئی مسلمان ہوگا، نہ، 90% تو ضرور اور ضرور قادیانی ہیں اور 10% قادیانی نواز افسران ہیں. تو کر لو جو کرنا ہے بھائی. قادیانیوں کا ڈنڈا جو ہے وہ صحیح آیا ہوا ہے اور اس کے سب غلام ہیں. تو انہوں نے اس ہی فوج نے ان ختم نبوت کے مجاہدین کا بے دردی سے قتل عام کیا جو پاکستان بنانے میں پیش تھے. اور یہ وہ فوج تھی جو پاکستان مخالف آرڈرز کو فالو کرتے تھے، جو مسلمانوں کے مخالف آرڈر کو. پاکستان بن گیا تو وہ مرزئی فوجی افسران ملک کے کرتا درتا بن گئے. 53 کے علاوہ جس تاریخ کو لوگ بھول چکے ہوئے ہیں، جو نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ پاک فوج کا افسر طبقہ ہی تھا جس نے ایوب خان قادیانی کو لاہور کے سٹوڈنٹ جو 60 کی دہائی کے وسط میں قادیانی مخالف مظاہروں میں شریک ہوئے، تو فوج اور خفیہ ایجنسی نے ان کو راتوں رات گھروں سے اٹھایا ایسا غائب کر دیا کہ 300-400 کے قریب مسلمان نوجوانوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. تو بلوچ بھائیوں، تو پشتون بھائیوں، یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے. یہ بڑی پرانی باتیں، آپ لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی یہ باتیں ہیں. آپ کے جو لوگ غائب ہوتے ہیں ان میں سے تو اکثر کو حرب یار مری جو میرا شاگرد بھی تھا وہ غائب کروا دیتا ہے، لیکن فوجیوں نے، جس کو آپ پنجابی فوج کہتے ہیں نا، وہ پنجابی فوج نہیں ہے، وہ قادیانی فوج ہے. پنجاب تو ہمیشہ قادیانیوں کے خلاف اٹھتا رہا ہے. تو اس لیے ڈس انفارمیشن پر نہ جائیں، ویک سٹیٹمنٹ نہ دیں. تو ایکوریٹ جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب 10,000 کی تعداد میں ایک وقت میں مسلمانوں فوجیوں نے جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کو لاہور میں مارا تھا. آپ لوگوں کو شاید نہیں پتہ تو معلوم کر لیں. اس لیے آئندہ سے یہ تانا نہ دیں کہ فوج پنجاب کی ہے، فوج قادیان کی ہے. اس کے اوپر آئیں اور میں آپ کو مزید بھی ایجوکیٹ کر سکتا ہوں اس کے معاملے میں. لیکن
اگر میں نہ مانوں تو پھر ہو کیئر، آپ اپنے راستے جاؤ، ہم اپنے راستے، ہم نے تو امت کی بات کرنی ہے، اس میں کوئی قومیت، کوئی لسانیت، اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ ہاں بہرحال جب بھٹو نے امت مسلمہ کے اتحاد، اسلامی بلاک، ایٹم بم کا پروگرام اور اسی دوران قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا تو پاکستان کی فوج کے افسران نے اسلام کی بجائے قادیان کا ساتھ دیا۔ اسلامی بلاک، ایٹم بم، اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج بنانا قادیانی اور یہودی مفاد کے خلاف تھا۔ اس ہی فوجی ادارے یعنی دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان نے بھٹو شہید کا جو حال کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور تو اور اس کے 2 بیٹوں کو بھی انہوں نے مروا دیا۔ تو بھائی یہ کوئی قبل از مسیح کی تاریخ نہیں کہ جس میں ابہام پایا جائے، بلکہ صرف 70-75 سالہ تاریخ پاکستان جس کا ریکارڈ بھی کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں ان میں سب سے زیادہ، ان مارشل لاز میں سب سے زیادہ مراد قادیانیوں کو ہی ملی۔ تو فوجی ادارہ دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان کا ہر عمل، ہر کام جو ہے وہ ہمیشہ سے قادیانی مفاد میں ہی ہوا، اور یہی نظام، یہی سسٹم جاری رہا تو آئندہ بھی جو گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے وہ مکمل پروٹیکشن جو ہے پاکستان میں بسنے والا سب سے مراد یافتہ، سب سے امیر، سب سے زیادہ جو ہے سرکاری ملازمت، بڑے اور کی پوسٹ پر رہنے والا، سارے دولت کا جو پاکستان کا جو ہے وسائل کا مالک وہ قادیانی ہے۔ سب سے زیادہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ پاکستان میں ہائی ہے، سب سے زیادہ ادارے ان کے پاس ہیں، پھر بھی یہ حرامزادے ساری دنیا میں جا کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ناانصافی ہاں یہ ہے کہ پرائم منسٹر ان کا، فوج کا جرنیل ان کا، جج ان کا، جاگیردار ان کا وہ بیروکریٹ ان کا، سفیر ان کا، جناب ہر بندہ جو ہے پاکستان کے سفارت خانے دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہوں، سفیر سے لے کے جو باہر چوکیدار ہے نا، وہ بھی ماں چود مرزئی ہے۔ لوگ نہ مانے، میں تو جانتا ہوں اور میں سچ بات کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی شخص میرے اس سچ کو جھٹلا نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ قادیانی میرے سامنے 1 منٹ کے لیے نہیں ٹھہر سکتے۔ تو یہ مولویوں کے پاس ان کے ساتھ وہ ڈرامے بازیاں، وہ کیا نورا کشتی کہتے ہیں، وہ کرتے پھرتے ہیں، لیکن کسی جینون بندے کے پاس 1 منٹ میں نہیں ٹھہر سکتے۔ پرسن لائک می آئیں تو صحیح، یہ ملا کے سارے ہیں نا، سارے انہوں میں ماں چودہ نو سدھیاں کر دیاں گا۔ کیا یہ وہ دانشور ہوں یا کوئی انٹلیکچوئل، کوئی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ مختلف لوگ صحافی وغیرہ آئیں تو صحیح، لبرل آئیں تو صحیح، بہنچو سارے مرزئی ہیں بہنچود دلے، اپنے مرزئی ہونا تو منافقت کی حد ہیں مرزئی خود کو کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، ہوتے مرزئی ہیں خود کو کہتے ہیں ہم مارکسسٹ ہیں، ہوتے مرزئی ہیں کہتے ہیں ہم ملا ہیں۔ یہ حال ہے ان بہنچودوں کا، اپنا اصلیت تو پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مرد بنے اور بولیں کہ بھئی ہاں وہ فیض احمد فیض بہنچود وہ ساری زندگی مرض کا مرزئی تھا، مرزئیوں لیکن اس نے کبھی یہ قبول نہیں کیا، مرد نہیں تھا نا، گانڈو تھے یہ لوگ، کہتا بھی میں مرزے کو مانتا ہوں، چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے، خود کو جناب نہیں جی ہم تو مارکسسٹ ہیں، نہیں جی وہ فلانا جو ہے وہ تو جی ماؤسٹ ہے، فلانا جو ہے وہ تو لیننسٹ ہے، ہوتے بہنچود مرزئی ہیں۔ وہ سبت حسن وہ بہنچود مرزئی تھا، ظہیر، یہ سارے وہ تاثیر اور یہ سب لوگ بہنچود مرزئی، اور کہتے تھے جی ہم وہ ہیں لیفٹسٹ ہیں۔
تو یہ ان میں اتنی اخلاقی جرات نہیں کہ اپنا تن کے کہہ سکیں ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. بلیو کی بات ہے نا. تو عقیدہ وہ جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو. یہ تو بہنچود منافق لوگ ہیں. بہرحال میں پہلے بھی بہت سے ثبوت پیش کر چکا کہ ملٹری جو ہے، ملٹری کا آفیسر طبقہ وہ قادیانی ہے، اور وہ ان کی پہلا لو جو ہے وہ قادیانیت ہے. پاکستانی یا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. ملٹری کی نوازش دیکھیں قادیانیوں کے اوپر کہ ملٹری ٹریننگ کورس کے دوران ہی قادیانی شاعروں نے جو نظمیں قادیانی فرقان فورس کے لیے لکھی وہی فوج کے کورس میں آج تک رکھی ہوئی ہیں. پر ہے کوئی بہنچو جو اس پر صدائے حق بلند کرے کہ قادیانی شاعروں کی جو ہے نا وہ کورس سے نکالی جائے؟ نہیں کہیں گے. پاکستان کے عوام اگر اس خوش فہمی میں ہے کہ فوج کے افسر طبقے کا تعلق اور لگاؤ اسلام سے یا پاکستان سے ہے تو یہ ایک اجتماعی خطا پہ ہے. بہرحال قادیانی افسران پہ مشتمل فوج کا مقام و مرتبہ یہ جان کے انہوں نے ہزاروں عاشقان رسول کا ناحق قتل کیا. بھٹو کو پھانسی صرف اور صرف اس لیے دی گئی تھی کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا. ان سب کھلے حقائق کو جان پھر بھی پاکستان کے عوام اور ملا فوج کے جرنیلوں کی تعظیم و توقیر کریں تو شک نہیں یہ افراد اسلام دوست ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بہنچود مرضیت کے ساتھی ہیں. میری پختہ حقائق کی تحقیق کا نچوڑ یہی ہے کہ کشمیر پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی براہ راست قادیانی سربراہ نے فوج کے قادیانی جرنیلوں کے ساتھ مل کے کی تھی، کیونکہ پاکستان بننے کے فوری بعد ہی اس کے ریاستی نوعیت کے فیصلے قادیانی ہیڈ کوارٹر رتن باغ لاہور سے ہوتے تھے. یہ رتن باغ لاہور کی وہ بلڈنگ جس کے اوپر قادیانیوں ہندوؤں کی بلڈنگیں تھی قادیانیوں نے قبضہ کر لیا، آج تک قادیانیوں کے پاس ہیں. مالے مفت دلے بے رحم ہو تاڑی بھین دا چولا. تسی وہ جا کے وہ عمران خان کنجری کا پتر حرام زادہ دلہ مرزئی ماں چودہ جے تو اپنے پیو دی ساٹے تے آ میرے سامنے اپنے آپ دا مسلمان ہونا ثابت کر. ماں دا کس تیرا ماں چود دلے تو 22 کروڑ لوکاں دے سامنے دلے مرزئی ہو کے تے پین چودہ تو اپنے آپ نو مسلمان کہنا ہے. حرام زادے کتی دے بچے تیری پین دا چھلا گنڈو حرام زادہ بے غیرت آدمی. اور اس کو یہ مولوی کہتے ہیں کہ پین چودہ مولویوں چلو دا تسی قادیانی ہونا نہیں ماندے. اگر تے وہ قادیانی اور دلے ہوئے تے دیکھو کہ وہ حرام دی اولاد پیدا کرنا لگا ماں چود دلے ہو. اور تسی ہے تے دیکھو اسی کی نالی رہے تھی تے او دے بیٹے او دے کس فاشا عورت دے کل رہنے نے ماں چودہ. تسی این مدینہ ریاست بنا لڑا کہندے ہو تیری میں پین دا چھولا کی نہ ہے اوزا مولویاں دا. دیکھو یار انتہا ہے. مولوی دلے حرامزادے اتنے منافق ہیں تو دوسرے لوگوں کی تو بات ہی چھوڑیں. تو جناب پاکستان کے ریاستی فیصلے رتن باغ لاہور سے ہوتے تھے. فوج کے افسران اور کشمیری رہنما خورشید حسن میر، سردار ابراہیم، سردار فتح خان جو کہ سردار حیات کا والد ہے. یہ سردار حیات جو تھا وہ کیا تھا کشمیر کا شاید پرائم منسٹر یا صدر بھی تھا. یہ دلے مرزئی تھے، یہ سب کنجر مرزئی تھے. اور ان کے عہدے دیکھو کہاں تک بہن چودوں کے گئے ہیں. اور قادیانی جماعت کے اشاروں پہ ہی کشمیر پہ حملے کے یہ ذمہ دار ہیں. مرزا بشیر نے پلان کر کے قادیانیوں کے ساتھ فوج کے جنرل افسران کے ساتھ یہ پلان کیا تھا اور ادھر کہ بھئی یہ کشمیر پہ حملہ کریں. اور انگریزوں کی اس انٹیلیجنس کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر کا راجہ پاکستان سے الحاق کرنے کے جو ہے وہ آپشن رکھتا ہے. اور اس
چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس آپشن کو ختم کرنے کے لیے بھارت کو وہاں فوج کشی کا موقع مل سکے. اور پھر ایسا ہی ہوا، پاک ہند تنازع شروع ہوا. پاکستان کے قادیانی فوجی افسران طبقے کو جو ہے انہوں نے جو پاکستان میں ان کو ہیرو اور پاکستان کی ضرورت قرار دیا گیا. کس کو؟ قادیانی فوج کو. تو کشمیر کے اندر حملے کا سارا پلان قادیانی جماعت نے انگریزوں اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے صرف اس لیے کیا تھا کہ کشمیر کے اندر انڈیا کو اپنی لاکھوں فوج بھیجنے کا موقع فراہم کیا جائے. تو یہ ایک المیہ ہے، یہ جس کے اوپر تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کی سب جو جنگ کروائی گئی تھی، اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ہندوستان کی فوج کشمیر پہ قبضہ کر لے. تو یہ ایسا ہی ہوا ورنہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک یا تو خود مختار ریاست ہوتا یا پاکستان کا حصہ بن چکا ہوتا. لیکن یہ بہن چود مرزئی جرنیلوں نے، حرامزادوں نے جو ہے یہ ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر صرف اور صرف قادیان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ماں چودکی کی ہے. یہ تاریخی سچ، آج تک کوئی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اور ساری باتیں چھوڑ دیں، جب ہندوستان کی چائنا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، کون تھے لوگ، فوجی جرنیل کون تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چائنا نے تو انوائٹ کیا کہ آؤ اور کشمیر لے لو. لیکن کیونکہ کشمیر لینا جو ہے وہ کبھی بھی پاک فوج کے قادیانی افسر کے جو قادیانیوں کے وہ تو اس کے پلان میں شامل نہیں ہے. کیونکہ اگر جس دن کشمیر کو لے لیا گیا اس دن ہندوستان جو ہے وہ قادیان سے ان کو نکال کرے گا، ان کو قادیانیوں کو. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، نہ سمجھے. تو پاکستان جو کہ 1947 میں ایک کمزور گونا گوم مسائل سے دو چار ریاست تھا، کسی بھی صورت میں کشمیر میں فوج کشی کی حالت میں نہیں تھا، مگر قادیانی جماعت کے سربراہ نے قادیان شہر میں اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے خفیہ معاہدے کے تحت بھارت کو کشمیر میں فوج کشی کا جواز فراہم کیا. کشمیر کی زیادہ تر سیاسی قیادت کشمیر مسلم کمیٹی کے افراد سے ہی نکلی تھی، جس کا سربراہ کذاب مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر تھا، جس نے کشمیر کے سیاسی افراد قادیانی جماعت سے پر کر دیے، کیونکہ بقول پلید لنگڑا شیطان خادم قادیان، جس ڈاکٹر اقبال کو دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول کہتا تھا، اس ہی اقبال نے کشمیر مسلم کمیٹی کا سربراہ کذاب کے زندیق پلید بیٹے مرزا بشیر کو بنایا تھا. تو قصہ کوتا میں نے اس مختصر ویڈیو میں ثابت کر دیا ہے کہ نئے پاکستان کے اندر سب سے پہلے ریاست کے اندر ریاست قادیانی جماعت نے بنائی، اور کیونکہ فوج کا افسر طبقہ حرام نسل قادیانی پہ مشتمل تھا جو آج بھی ہے، لہذا انہوں نے لاہور کے رتن باغ میں کشمیر میں حملہ کرنے اور بھارت کو فوج کشی کا موقع فراہم کرنے کا پلان بنایا. اگرچہ پاکستان کا سربراہ محمد علی جناح تھا اور کراچی دارالحکومت تھا، مگر جنگ جیسا اہم فیصلہ تک مرزا بشیر الدین نے لاہور کے رتن باغ میں بیٹھ کر کیا، جس کے نتیجے میں پاک بھارت جنگوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، اسلحے کی دوڑ چلی اور دونوں ملکوں میں شرح غربت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مگر حیرت ہے کہ یہ لبرل دانشور تاریخ دان
کالم نگار وغیرہ ہر وقت ریاست کے اندر ریاست بنانے کا تانا چند نام نہاد مذہبی گروہوں جو بنائے بھی پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے تھے یا ہے. کوئی شک نہیں کہ یہ جو کوئی گروہ بنائے گئے تھے اور بنائے جا رہے ہیں جن کو لبرل وغیرہ کا تانا دیتے ہیں ریاست کے اندر ریاست کا، گرینڈ ہاؤس آف قادیان GHQ اور مرزئی ایجنسی ISI کے ہی بنائے ہوئے ہیں، صرف اور صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ چند ایک جو سلفی لوگ ہیں یہ ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہیں. اور سلفیوں کی ریاست کے اندر ریاست بنانا تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے. سب سے پہلا جنہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی وہ قادیانی ہے، اور آج تک انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. پہلے ان کا ریاست کے اندر ریاست کا جو کیپٹل تھا وہ کیا تھا؟ رتن باغ، اور پھر اب ہو چکا ہوا ہے ربوہ. تو اگر لبرل واقعی حلالی ہوتے تو سب سے پہلے اس بات کی تشریح کرتے کہ یہ جماعت قادیانی تھی جس نے ریاست کے اندر ریاست بنائی، اور تو اور ربوہ میں فوج کی تشکیل اور حکومتی فیصلے آج تک ہوتے ہیں. اب ربوہ کوئی ہمارا کیپٹل تو نہیں ہے نا، فیصلے سارے وہاں سے ہوتے ہیں. لیکن پھر میری سچی باتوں کو نہ تو ملا قبول کرتے ہیں اور نہ ہی لبرل وغیرہ. البتہ ان میں کوئی ایسا نہیں جو میرے ساتھ مناظرہ کرنے کی جرت کر سکے. تو ہے کوئی حلالی لبرل تو بتائے کہ ایک مذہبی پیشوا مرزا بشیر جو اپنی جماعت کو غیر سیاسی بھی کہتا ہو اور بر صغیر میں بسنے والے کروڑوں افراد کو کشمیر حملے کے بعد ایک دوسرے کا سیاسی حریف دشمن بنا دے. مرزئی فرقان فورس کو کشمیر میں بھیجنا کیا ریاست کے اندر ریاست بنانے کا عمل تھا یا نہیں؟ بتاؤ. حسن نثار، ندیم پراچا، مبشر زیدی اور معلوم نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں. ریاست کے اندر ریاست جب قادیانی بنائے تو تم کنجر خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ میری کوئی بات غیر حقیقی غیر تاریخی نہیں ہوتی. میں ان امور پہ بما ثبوت بات کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی میری بات کو رد نہیں کر سکتا. اصولی طور پہ نوجوانوں کو میرے ویژن کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو قادیانی غلامی سے نجات دلا سکیں. یہاں ایک بات کا خیال رہے کہ بھارت کی ایجنسیوں کو اس حقیقت کی آگاہی تھی کہ کشمیر پہ حملہ قادیانی مرزا بشیر نے کروایا تھا، مگر اس کے باوجود قادیان شہر کا جو سٹیٹس انڈیا حکومت نے ہے وہ نہیں بدلا. جو بھی مرزئی خلیفہ ہندوستان جاتا ہے سرکاری طور پر اس کا خیر ویلکم کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب آپس کی ملی بھگت تھی. قادیانیوں نے کشمیر کے قادیانیوں نے کشمیر میں بھارتی قبضہ کروایا تاکہ قادیان پہ ان کی حیثیت میں کوئی فرق نہ پڑے. یہ ایک تاریخی سچ ہے. قصہ کھوتا یہ کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام ادارے قادیانیوں سے پر ہیں اور فوج کا وقار برقرار رکھنا اہم ترین قادیانی کلٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لہٰذا بھارت سے خطرہ کا شور انہوں نے مچائے رکھا ہوا ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں میں خطرے کا احساس ہو اور فوج کو مستحکم اور اس کو قابل احترام جانے، اپنا دفاع کرنے والا جانے، اور وہ
اس سے جو فوجی جرنیلوں کی قادیانیت بھی چھپ جاتی ہے. اور یہی حال جو ہے بھارت کی فوج کا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے خطرے کا بغل بجا رکھا ہے. تو برٹش انڈیا آرمی کے دونوں دلوں کی حاکمیت بر صغیر پہ قائم رہے. یہ ایک واضح طور پر جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. پاکستانی پہلے جو ہے نا پاکستان کے جرنیل جب ملتے تھے کبھی لندن میں یا سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں آپس میں بیٹھ کے تو وسکی وہاں پیا کرتے تھے. اب جو نئی جنریشن ہے وہ ذرا ان کو لانگ ڈسٹینس نہیں جانا پڑتا, دبئی چلے جاتے ہیں. وہاں سکھ سردار صاحب جو جرنیل ہیں کرنیل ہیں اور ادھر سے کوئی باجوہ صاحب کوئی خان صاحب وہ جا کے وہاں وسکی شسکی لگا لے اور آپس میں جناب بڑے اچھے تعلقات شیر و شکر ہوتے ہیں. اور لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے انہوں نے. بینچو سارا فنڈ جو ہے وہ ادھر قادیانی پاکستان کے کھا جاتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ انڈین فورس کے. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. تو پاکستان فوج جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں, تینوں اس کے شعبے فضائیہ ہو, نیوی ہو, پیدل فوج ہو, یہ سب مرزئی ہیں, سب مرزئی ہیں. جے کسی کو شک ہے تو یہ لے کے آئیں ان کے ایئر کماڈور اور نیول ایڈمرل وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہوتے ہیں, لے کے آؤ ان بینچودوں کو ایک لائن میں کھڑا کرو اور کہو کہ بھی تم پاکستان کے سپہ سالار ہو, مجاہد ہو, خود کو صلاح الدین ایوبی کہتے ہو, خود کو محمد بن قاسم کہتے ہو یا ان کے جانشین کہتے ہو. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے دعوے کے مخالف تھے. وہ ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ کوئی بھی حضور پاک کے بعد کسی بھی حالت میں کسی بھی شکل میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. تم بتاؤ اور کواری ہوئے ایڈے ایڈے تغمے, اپنے وزن سے بھی زیادہ تغمے تم نے لگا رکھے ہیں, کیا کروایا کچھ نہیں ان بہن چودوں نے سوائے قادیانی مرزا قادیانی کی خدمت کرنے کے, اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا. تو ان سے پوچھیں نا مولوی ماچود, ان سے پوچھیں کہ یار تم لوگ جو ہے مرزا کو رد کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں پبلک میں آ کے عمران خان, باجوہ, بزدار اور سارے فوجی جرنیل اور بیروکریٹ کیوں نہیں کرتے ہوئے. کیا پاکستان نبی پاک سے زیادہ عزیز ہے؟ ہیں نبی کے نام تو کیا, نبی کی خاک, مدینے کی خاک جو ہے وہ لاکھوں پاکستان سے زیادہ اہم ہے. تو یہ نہیں کریں گے. نہ مولوی ان سے مطالبہ کرتے ہیں. مولوی تو جانتے ہیں یہ سارے قادیانی ہیں, لیکن یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے فوج کے خلاف بولا تو ہمارا وہ جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی اور خام خواہ میں جیل وغیرہ ہوگی. لیکن نعرہ یہ ضرور لگاتے ہیں کہ ہم اپنا خون کا آخری قطرہ بھی ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے دے دیں گے. اور تاڑا گندا خون کی سنونی چاہیے پہن چودو, حق گل کرو تاڑی ماں چوت. تم تو بھی اتنے بغیرت آدمی ہو کہ پاکستان تمہاری آنکھوں کے سامنے, تمہارے ناک کے نیچے ماں چودو یہ پاکستان قادیانی ریاست بن گیا, اور دلو حرامیوں میرے علاوہ اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا. تو یہ حال ہے. ہم نے اس پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ جس پاکستان کے محافظ تو نہیں کہنا چاہیے, کرتا درتا, اس کے سیاہ و سفید کے مالک ہی میرے نبی کے دشمن مرزئی ہیں. لعنت ہے ایسے پاکستان پر, لعنت ہے ایسے مولویوں پر, لعنت ہے ایسی عوام پر جنہوں نے قادیانی غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے. وہ بینچود وہ کیا شریر سے علوی کنجر حرام زادہ اور وہ مرتد کا بیٹا, ان دلوں نے میرا فیس بک تک بند کروا لیا. پھر یہ کہتے یعنی اتنی بڑی انہوں نے سروس کی ہے قادیانیوں کی, کہنے کی بات نہیں. کہ ڈنڈا تو آغا وسیم نے سوشل میڈیا پہ دیا ہوا تھا قادیانیوں کو. لیکن چلتا ہے سب جو ہے, گمراہی پھیل چکی ہے. ہر کوئی اب وہ بہن چود وہ
تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں کہ جی آؤ سارے مسلک والے ایک ہو کے تو یہاں پر اس کو کنڈیم کریں، یہ قرارداد یہ کریں وہ کریں. پھر اپنے نام کے ساتھ انہوں نے وہ کیا اعلیٰ حضرت کی نسبت بھی لگائی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کا فرمان کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور یہ دلہ حرام زادہ کیا نام تھا، لنگڑا شیطان، وہ کہہ رہا کہ جی ہمارا اور وہابیوں کا جو اختلاف ایسے ہی ہے جیسے 4 اماموں کا تھا. دیکھو بہن چود صدی کا سب تو بڑا جھوٹ. لیکن وہ مجاہد اہل سنت بنا ہوا ہے اور اب اس کا وہ چرسی بیٹا آ گیا. چلو جی ٹھیک ہے، میں تو نہیں تان چھڈاں گا پترو، تسی کتھے کتھے نسو گے ماں چودو. I'm after you. تم لوگ قادیانیوں کے بندے ہو حرامیوں. تو یہ تو فیکٹ ہے کہ قادیانی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے وسائل سے ہی ختم نبوت تنظیمیں تحریکیں بنا کر جو ہے اپنے سیاسی اور مذہبی پروپیگنڈے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ قادیانی ایجنسی ساختہ تحریک لبیک کو جو ہے استعمال کر کے پاکستان کو ایک مذہبی جنونی ریاست کا درجہ دینا چاہتے ہیں. یہاں سے ان کی جو دھرنوں وغیرہ کو بہانا، حالانکہ دھرنے وغیرہ یہ بھی سارے وہ کرائسس ایکٹرز وغیرہ تھے جنہوں نے آ کے آگ واگ لگائی، یہ کیا وہ کیا. اور کچھ بے عقل نوجوان بھی تھے جو وہ سعد جیسے کو انہوں نے پتہ نہیں قائد اعظم سے بڑا لیڈر مان لیا اب. تو یہ پلاٹ تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب وہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا بھائی کہ مشتری ہوشیار باش، یہ لوگ قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں لگی اور پاکستان میں حاکمیت قادیانی کی ہے. اور یہ کتی کے بچے، یہ حرام زادے، یہ بہن چود اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے جس فرانس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے پیچھے لگ گئے. میں کہتا ہوں کہ جس دن فرانس کا امبیسیڈر پاکستان سے نکل جائے گا اس دن پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر دنیا میں زیادہ گستاخیاں شروع کر دیں گے. ٹو پرووک مسلمز. ان مولویوں کا کیا جائے گا؟ ان کا تو کچھ نہیں، مارے جائیں گے وہ بچے چھوٹے موٹے. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. دھرنے کا ایشو نہیں تھا. پاکستان کو سب سے پہلے ہم قادیانی فری سٹیٹ بنائیں، یعنی قادیانی ہولڈ فری، پھر اس کے بعد دوسرے ایشوز کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک اچھی پوزیشن میں ہوں گے. وہ کنجر دا پتر ایجنسیوں کے کہنے پر جی کرین تم لگا لو اور تم ووٹ لو گے اور اس الیکشن پروسیس سے جیت کر تم وزیر اعظم بن جاؤ گے، پاکستان کے اندر پھر تمہاری حکومت ہوگی، سارے قادیانیوں کو تم مار دینا، ہندوستان پر فرانس پر ایٹمی حملہ کر دینا، باجی سب پھر اسلام آ گیا 1400 سال پہلے نہیں آیا. یہ جناب ہن لے کے آیا بہن چود ہے کنجری دا پتر مرزیاں دا خادم حسین. اپنے نا کنا اچھا خادم حسین، بیچ میں کیا تھا خادم قادیان. یار یہ کوئی بات ہے بہن چود؟ سارے مرزیوں کو اس نے عاشق رسول کہا. یہ اتفاق ہو سکتا بھلا؟ جواب دو بہن چودو. ایم عالم، اوریا مقبول جان اور ظفر جمالی اور وہ سکندر حیات، یو نیم اٹ، اس نے ہر اس بندے کو عاشق رسول کہا جو بائی برتھ قادیانی تھا. تو ظاہر یہ بات ہے کہ اس کی اصلیت تو آغا وسیم نے اس وقت بھی بتا دی تھی کہ یہ کیا ہے. اب انہوں نے یہ نیا ٹنٹنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے بچنا ہوگا. پاکستان کو ایک قادیانی تسلط جو ریاست جو ہمارے اوپر لٹکتی تلوار تو یہی ہے.
اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور نون ایشوز کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. کبھی کوئی مولوی آ جاتا، کبھی کوئی مولوی آ جاتا. خدا کی قسم یہ سب قادیانیوں کے پیڈ لوگ ہیں. جو ایشو کے اوپر نہیں بولتا وہ یقیناً اور یقیناً قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، خواہ وہ کوئی مولوی ہو، کوئی بھی مولوی ہو. تو ہمیں جو ہے ایک ریڈیکل تبدیلی کی ضرورت ہے. مولوی کبھی بھی، یار یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم ہے کہ مولویوں نے کبھی بھی پاکستان میں جو ہے نا قادیانیت کا بال بیگا تک نہیں کیا، بلکہ ان کی فیورز کی ہیں ہمیشہ، ہر دور میں. اب آپ دیکھیں وہ مرزا بشیر کو کسی نے چاقو مارا، اوکے، اور سب مولویوں نے جناب اس کی مذمت کی، جی اس کو چاقو نہیں مارنا چاہیے تھا. اور 53 کی موومنٹ میں کیا یہ مولوی تقریریں کر رہے تھے مولوی کہ قادیانی جو ہے قابل قتل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. جب کسی نے مار ہی دیا، چاقو چلا دیا، اس کو انہوں نے کہا یہ تو کرمنل ہے. یار تاریخ تو جا کے دیکھو تم. صرف اس لیے فوج کو خوش کرنے کے لیے کہ فوج ہمارے خلاف نہ ہو جائے، ہمیں پکڑ کے جیلوں میں نہ کر دے یا ہمارے چوتروں پہ وہ چتر نہ لگائے. یہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں بہن چود، ان کی یہ ہسٹری ہے. پھر پاکستان میں آگے آ کر دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. یار آپ اندازہ لگائیں، وہ مرزا بشیر الدین وہ حرامزادہ جب مرا ہے، ایوب خان نے جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں رحمت کی، اور اس کی وہ جو ہے اللہ اس کو جنت ڈالے، یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیے، ریٹن سٹیٹمنٹ جو میں نے لگائی بھی تھی اپنے اس کے اوپر. اور کیوں ہی مولوی نہیں بولے ایوب خان کے خلاف، بینچو تو ایک مرضی کے لیے کیوں دعا مانگ رہا ہے رحمت کی یا اس کے بخشش کی؟ یہی حال وہ مونچھوں والا حرام زادہ کیا نام ہے اس کا، وہ بھی قادیانی تھا، نواب آف کالا باغ. یہ کوئی نہیں بولیا، کوئی مولوی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا، چپ. کیوں؟ کسن نیرے یا اللہ، اے بہنچود کسن کو نیرے سمجھتے ہیں حرامزادے. یہ ہے مولوی. اسی طرح وہ جنرل ضیاء الحق نے قوم کے سامنے کہا کہ کسی کو حق نہیں کہ کسی ادارے یا شخص کو کہ وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کر سکے. ایک مولوی نہیں بولے پین چودہ تو کون ہے قادیانیہ ایک ہی فیصلہ ہویا وہ قادیانیہ نون مسلم ڈکلیئر کرن دا، کیونکہ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ وہ ختم نبوت کے جو امتی اور وہ ذلی بروزی کے چکر میں چلے گئے ہوئے ہیں. وہ کافر ہیں. کافر کو کافر کیوں نہ کہا جائے؟ اور پھر ڈیبیٹ کے بعد کافر قرار دیے گئے تھے. اور پھر جب اور یہ مولویوں نے کیا کیا؟ چپ، خاموش. ضیاء کو نہیں انہوں نے کہا کہ یہ ضیاء وہ ڈاکٹر سلام 1979 میں آیا، ضیاء الحق نے تقریر میں کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ پہلا مسلمان پاکستانی جس کو نوبل پرائز ملا ہے. کوئی مولوی ماں چود نہیں بولیا کہ دلیا تو وہ تو کھلا قادیانی ہے، اور قادیانی تو وہ نون مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. یہ حال ہے مولویوں کا، یہ حال ہے مولویوں کا. یہ میں باتیں 30-40 سال بعد سوشل میڈیا کی وجہ سے بتا رہا ہوں. تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں اگر قوم انہی مولویوں کے پیچھے لگے گی تو ٹھیک ہے، پھر لگے رہو. جو تمہارا دونوں دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگے اور ہو بھی رہے ہو. تو اس لیے وقت ضائع کیے بغیر وقت کی ضرورت ہے کہ مرزئی ہٹاؤ تحریک کو جوائن کرو. ہمارے بڑے مؤثر مطالبات ہیں. ہم جا کے عمران خان کے قادیانی ہونے کے ثبوت عدالت میں رکھتے ہیں. عدالت کو بولیں گے، ٹھیک ہے عدالت تو ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے گی، عوام کو تو پتہ چلے گا نا. اوکے، ہم بتائیں گے جی یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، یہ بینچوت قادیانی ہے، اور یہ تو ملک کا قانون ہی نہیں کہ کوئی قادیانی ہیڈ آف سٹیٹ ہو. ملک کا قانون ہی نہیں
کہ کوئی قادیانی چیف آف آرمی سٹاف ہو، کیونکہ وہ بنایا گیا تھا وہاں پر رول آف فیتھ ان آرمی پاکستان کے اندر، فوجی جرنیل جب تک مرزا کو رد نہیں کرتا اس کی ترقی نہیں تھی، یہ قانون تھا، یہ بنایا گیا تھا بھٹو کے دور میں، وہ ضیاء نے ختم کر دیا۔ اوکے، اسی طرح وہ یار کھلا قادیانی ربوہ، وہ کیا میجر جنرل اعجاز کی بیٹی، اس کے گھر اس کی بیوی ہے باجوے کی، کوئی ماں چود مولوی نہیں پوچھتا کہ یار تم نے اس کو مسلمان کیا ہے تو اس کا ثبوت دو۔ یعنی کیا اس میں شک ہے کہ وہ افتخار جنجوہ کا جو بھائی میجر جنرل اعجاز احمد تھا وہ مرزائی نہیں تھا؟ کوئی شک ہے؟ بولو بہن چود مولویوں، کوئی شک ہے تم کو؟ سارا خاندان کٹر مرزائی، اس کی بیوی جو ہے پاکستان کے سب سے پاورفل وہ جو آدمی جو ہے اس کی وہ بیوی ہے، اس کی بیٹی۔ تو قادیانیت کا راج تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تم ماچود بولتے نہیں ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی حرام زادو؟ تم خود کو عاشق رسول کہتے ہو، دلو! کہاں ہے وہ مبشر پادری؟ کہاں ہے وہ ثاقب باجوائی ماچود؟ کہاں ہے دوسرے دلے؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیا نبی سے بڑھ کے بھی کسی کی ذات ہو سکتی ہے؟ حرام زادے بہن چود ناپاک لوگ، ان کے خلاف سب سے پہلے ریوولٹ کرو، مجھے جوائن کرو۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جناب عمران خان اور یہ جتنے بھی جن کے اوپر الزام ہے، یہ شریعت کے مطابق، کیونکہ یہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، یہاں اکثریت مسلمان رہتے ہیں، تو یہ ان کو آ کے رد کریں شرعی حساب سے، اس کا نام لے کر اس کو کذاب بولیں، اس کے فالوورز کو کافر بولیں، تب ہمیں ان کے مسلمان ہونے کا یقین ہوگا۔ کمال ہے، ان بہنچودوں میں اتنی جرت نہیں ہے دلوں میں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 1953 میں جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے جو ہے فوج معافی مانگے، غداری کی تھی ہمارے ادارے نے فوج کی، وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں ماں چود، یہ لڑ سکتے نہیں دلے، باتیں کتنی کرتے ہیں جی یہ اور وہ جنرل ضیاء الدلہ کہ جی وہ پورا 84 میں وہ سیاہ چین ہندوستان نے چھین لیا، 87 میں وہ جا کے کہہ رہا جی وہ کہ ہم ایٹم بم کا حملہ کر دیں گے۔ تیری ماں کا چوت، تو ان کو کہے کہ اپنی فوجیں کشمیر سے ہٹاؤ، تم ہمارا سیاہ چین واپس دو ورنہ ہم جنگ کر لیں گے۔ 84 میں کیا تھا؟ ایسے جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بیان جو کٹر مرزائی، اس کا دادا مرزائی، اس کا اپنا باپ مرزائی، وہ خود مرزائی، اس کی بیوی مرزائی، اس کے بچے، اس کی بہو، اس کے کیا کہتے ہیں داماد، سب بیان چود مرزائی، اور مولوی اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں۔ نبی بخشی تھا نا اس کا نام، اس کے دادے کا ضیاء الحق کا، جو اس کا ہے کیا نام ہے، مرزے کا وہ فالوور تھا، جس کو یہ ناپاک لوگ صحابی کہتے ہیں۔ یار شرم کرو ماچو، تو کھلا ایویڈنس دے رہا ہوں کہ وہ مرزائی ہے، پھر بھی کوئی اس کی قبر وہاں پر مسلمانوں کی مسجد میں ڈال دی ہوئی ہے ان بہن چودوں نے۔ یہ معیار ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا مطالبہ ہے کہ 10,000 لوگ کم نہیں ہوتے، وہ بھی عاشقان رسول جنہوں نے نبی کی حرمت کے اوپر سینہ کھول کے گولیاں کھائی تھی۔ اور کنجروں اور ماں چودوں اور طوائفوں سے بھی بدتر حرامی مولویوں، تم نے اربوں روپے کے فنڈز بنائے ہیں تمہاری ماں کا، تم نے آج تک ان کی ایک یادگار نہیں بنائی۔ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ نہیں؟ بتاؤ تحریک لبیک کے گمراہ فالوورز، بتاؤ وہ لنگڑا کیوں نہیں اس نے یہ ڈیمانڈ کی؟ یہ اس کا بیٹا کیوں نہیں کرتا، یا دوسرے مولوی کیوں نہیں کرتے؟ 2 دن میں یہ وہ بنا سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا قادیانیوں کا دیا مال ہے، لیکن نہیں بناتے۔ یہ میں بول رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں کہ وہ جنرل آج بھی زندہ ہے، ضیاء الحق کا سمدی، جس نے اپنے ہاتھوں سے کم از کم 20-30
عاشقان رسول کو 53 کی موومنٹ میں لاہور میں شہید کیا تھا. ماں چودہ اس کے اوپر کیس کچھ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں. عدالتیں بھی قادیانی، یہ بھی فیکٹ ہے. لوگوں کو پتا چلے گا کہ پاکستان کتنی مضبوط قادیانی سٹیٹ ہے. لوگ تو آج پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جج ہے، یہ جرنیل ہے، یہ سارے عاشق رسول ہیں. ہوتے سر کوئی عاشق رسول بن جاتا، تو وہ بیچ میں ہوتے مرسا ہی ہیں ماں چودہ. لیکن یہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر قائم دائم ہوں. ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر سے لے کر فوج کے جرنیلوں، ججوں اور وہ جو جتنے بھی بیوروکریسی ہے، نوکرشاہی ہے، فوج، پولیس، یہ سب کے سب افسران سے لے کر کلرک اور چھوٹے چھوٹے جو بھی ہوتے ہیں عہدے دار، یہ سب ورثی ہیں ماں چود. پاکستان کی ایمبیسی، امریکہ کی ایمبیسی میں چلے جائیں، لندن کی ایمبیسی میں وہ امبیسڈر سے لے کے وہ جو گیٹ کیپر ہے وہ تک مرزئی ہوتا ہے. باقاعدہ جناب پاکستان کی ایمبیسی سے قادیانیت کی تبلیغ ہوتی ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہم نہیں بولتے، لیکن ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. یہ بھی دعویٰ ہے نا ہمارا. تو کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں؟ ہر چیز کو کھول کھول کے آغا وسیم بیان کرتا، اور ان ماں چود حرام زادے یہ ناپاک بے حس لوگوں کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی. کیا یہ دین سے وفاداری ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار ہے؟ لعنت ہو ان ماں چود بے غیرت کنجر مولویوں پہ. تو میرا ساتھ دیں. میرے بہت سارے ہم ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کریں گے. اعظم کلاتھ مارکیٹ کا نام بدلا جائے. پاکستان میں خدا کی قسم پاکستان میں 80% جن لوگوں کے ناموں کے اوپر شاہراہیں، پارک وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ زیادہ تر مرزئی ہیں. تو پھر اس ملک میں فیض ہوئے گا؟ نبی کا فیض ہوگا؟ ہرگز نہیں. مردہ ضمیر قوموں کے اوپر سے فیض بھی اٹھ جاتا ہے. شرم کرو ماں چود مولویو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اگر تم واقع لالی ہو تو میری ایک بات کا بھی جواب دینے کی کوشش کرو تو میں مانوں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. پاکستان مکمل قادیانی ریاست بن چکا ہوا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا آسک ہے، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے. پاکستان کو قادیانی تسلط سے، غلامی سے بچانا ہے. تو صرف اور صرف خدا کی قسم صرف اور صرف مرزئی تحریک ہٹاؤ میں آپ ساتھ دیں، میرے بازو بنے. میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو 6 مہینوں میں سیدھا کر دوں. یہاں سے قادیانیوں کو نکال، جو بڑے بڑے عہدے دار ہیں ان کو ختم کریں گے ہم. پیسہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، قادیانیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. ہمارے وسائل مسلمانوں کے لیے ہیں، قادیانیوں کے لیے نہیں ہیں. سب چیزیں جو ہیں وہ قادیانیوں کی پروڈکشن ہے پاکستان میں. تو یار کیسے ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے؟ تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لوگ مرزئی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہوں. انشاءاللہ تعالی آخری جو فتح ہے، لاسٹ لاف، وہ ہماری ہے اور ہم جیتیں گے. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ قادیانی مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دیا جائے. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کے آخر میں سب سن سکتے ہیں کہ مرزئی خود اقرار کر رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر حملے کی پلاننگ جو ہے مرزا بشیر نے کی تھی. اس کو سارا سپورٹ، آرگنائزڈ، یہ سب جو کچھ بھی تھا کشمیر پہ حملہ کا جو پروگرام تھا، وہ پاکستان کے ہیڈ آف سٹیٹ یا اداروں نے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مذہبی کلٹ قادیانیت کے جو لیڈر تھا اس نے سارا ارینج کیا تھا. تو اس وقت تو یہ سب اطراف آپ لوگوں کے سامنے ہے، مگر کوئی لبرل بھینچود جو ہے نا قادیانیوں کو کریٹیسائز نہیں کرے گا.
کہ جناب ان لوگوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی تھی. اس کے علاوہ ساری پراپرٹیز سارا کچھ ان بانچوت قادیانیوں نے اپنے لوگوں کو دے کر پاکستان میں پہلے دن سے ہی کرپشن کی بنیاد رکھ دی. اس کے اوپر کوئی مولوی نہیں بولے گا, کوئی لبرل نہیں بولے گا, کوئی ماچو سوشلسٹ نہیں بولے گا. نام نے سوشلسٹ, نام نے وہ فیض احمد وہ عبداللہ مرزائی, وہ پینچو ایسا بغیرت آدمی تھا, اپنے مرزائی ہونے کو چھپاتا تھا. اور یہ انقلابیوں کے کام ہوتے ہیں. انقلابی تو وہ ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو. خیر بہت ساری باتیں ہیں, ابھی یہ کیا جواب دیں گے, لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو سب سن لیں, میں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہہ رہا. قادیانی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹیررزم بھی انہوں نے کیا, انہوں نے وہ حملے کا سارا پروگرام بھی خود انہوں نے کیا. ان سارے ثبوتوں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ کوئی اینکر پرسن, کوئی دانشور, کوئی قلم نگار اس سچ کو قوم کو نہیں بتائے گا. اور یہ ماچوت جو ہیں یہ قوم کے سامنے جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ اپنی ماں کو چدوا لیا کریں. وہ روزی روٹی پھر بھی ان کو لگ جائے گی, لیکن یہ قوم کے سامنے جو جھوٹ آ کر بولتے ہیں نا, یہ ان بہن چودوں کا نسلیں خراب ہوں گی انشاءاللہ. ایسے حرام زادے ہیں یہ. مفتی ضیاء الدین پنچی جو ہیں وہ لاہور میں موجود تھے. حضرت صاحب نے ان کو بلوایا. ان کا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے زمانے سے حضرت صاحب کے ساتھ تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ کشمیر ویلی کا کوئی آدمی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اعلان آزادی کروانا ہے. اس میں جو رول ہے وہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سابق صدر کا ہی ہے, جنہوں نے وہ اعلان کروایا. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ مجھے سن لیں جو مجھے یاد ہے. مفتی ضیاء الدین نے وہاں مقامی طور پر ایک عبداللہ صاحب قادری ہے جو اس وقت باقاعدہ حیات ہے, محمد عبداللہ صاحب قادری, سوپور کے علاقے کے رہنے والے ہیں. وہ نوجوان تھے, اس کے پاس گئے, اس کو کہا بھائی رتن باغ میں مرزا صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے, آپ وہاں چلیں. اب اتنی دیر میں غلام نبی صاحب گلکار بھی وہاں موجود تھے. تو گلکار صاحب کا بھی تو کوئی اپنا کوئی خیال نہیں تھا نا کہ میں نے اعلان آزادی کرنا ہے. اب یہ سوچ رہے تھے کہ کون مناسب ہے. حضرت صاحب نے اس عبداللہ قادری کو کہا, وہ نوجوان تھا, ویلی کا رہنے والا تھا, پیر زادہ بھی تھا, اس کے باپ کی وہاں پر کوئی تھوڑی بہت فالوئنگ بھی تھی. اس کو کہا, اس نے کہا جناب یہ گلکار صاحب جو ہیں یہ مجلس مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں, یہ پرانے لیڈر ہیں, آزمودہ کار ہے, میرے مقابلے میں ان کا یہ استحقاق ہے. یہ پرپوز کیا ہے اس عبداللہ قادری نے, اور مفتی صاحب نے ساتھ تائید کی. اور اس وقت پھر یہ پنڈت پریم ناتھ بجاج نے انسائیڈ کشمیر میں جو کتاب ہے, اسی زمانے میں اس نے یہ انکشاف لکھا تحریری طور پر. پہلا جو پنڈت پریم ناتھ بجاج کی کتاب انسائیڈ مسلم موت کا ذکر کیا ہے. ہاں. اچھا. اور خواجہ غلام نبی گلکار کا واضح ذکر کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ اعلان آزادی کیا. اسی بیس پر, اسی اعلان آزادی پر بعد میں 24 اکتوبر کو اس وقت صدر آزاد کشمیر کی حیثیت سے گلکار صاحب نے اعلان کیا. اور اسی وقت سردار گل احمد خان کی روایت کے مطابق سردار ابراہیم بھی سری نگر میں تھا, اس کو پرائم منسٹر تجویز کیا گیا تھا. بیس پر, اسی اعلان آزادی پر بعد میں 24 اکتوبر کو اس وقت صدر آزاد کشمیر کی حیثیت سے گلکار صاحب نے اعلان کیا. اور اسی وقت سردار گل احمد خان کی روایت کے مطابق سردار ابراہیم بھی سری نگر میں تھا, اس کو پرائم منسٹر تجویز کیا گیا تھا. یہ وہاں جا کر گرفتار ہو گئے. سردار ابراہیم یہاں آنے میں کامیاب ہو گئے مظفر آباد کے راستے سے. اس کے بعد 24 اکتوبر کو باقاعدہ گویا پورٹ فولیو جو ہے سردار ابراہیم نے سنبھالا. سردار ابراہیم کے ساتھ تو میں بہت عرصہ تک رہا ہوں. مجھے انہوں نے اپنے دور میں, جب میں آیا ہوں, حضرت صاحب نے مجھے ایک مرحلے پر بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں. تو مجھے اس نے چیف پبلسٹی آفیسر آزاد کشمیر گورنمنٹ کا پرپوز کیا. میں نے چنجال ہل میں کچھ دن ایز اے چیف پبلسٹی آفیسر آزاد کشمیر گورنمنٹ کے منسٹر تھے. اور غلام الدین صاحبانی, ہم ایک شادی کے سلسلے میں سیالکوٹ پہنچے. وہاں مجھے پیغام ملا کہ آپ کو راول پنڈی
پیغام گیا ہے کہ حضرت صاحب سے ملے. پھر میں 1 جنوری 1949 کو، یہ تاریخ مجھے اچھی طرح یاد ہے، رتن باغ صاحب سے ملا. حضرت صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو بتایا کہ چنجال اس وقت گولیاں چل رہی تھی اور لڑائی جاری تھی، ابھی سیز فائر نہیں ہوا، سیز فائر نہیں ہوا تھا. تو میں نے صاحب کو بتایا کہ اس طرح سے مجھے انہوں نے وہاں کام دیا ہے. قانون بنا تو شیخ عبداللہ کی چٹھی آپ کے ریکارڈ میں یہاں موجود ہے، اوریجنل، خلاف لائبریری، جس میں انہوں نے حضرت صاحب کو لکھا کہ یہاں پر ہمیں جو بڑی دقت محسوس ہو رہی ہے وہ اخبار یا رسالے کی ضرورت ہے. تو ساتھ ہی شیخ عبداللہ نے اس چٹھی میں لکھا ہے کہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کوئی 2 4 5 افراد سے 500 روپے 400 روپے لے لوں، مگر در حقیقت اس سے بند نہیں پڑتا تھا. مالی معاملات کے سلسلے میں میرا مطالعہ ہے اور مجھے علم ہے ذاتی طور پر. وہ بار بار رجوع کرتا تھا اور حضرت صاحب خلیفۃ المسیح ثانی جو بھی ممکن ان کی امداد ہوتی تھی مالی، کبھی 400 کی، کبھی 500 کی، حتیٰ کہ جب گاڑی اس نے خریدی ہے اس وقت حضرت صاحب نے 600 روپے. یہ تو اچھا اخبار اس کے بعد جاری ہوا. اخبار کا اجرا جب ہوا ہے سری نگر میں تو ابتدائی ایڈیٹروں کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے. یوسف علی اور غلام محمد صادق نے شروع کیا ہے. غلام محمد صادق جو بعد میں نیشنل کانفرنس میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر رہا، شیخ عبداللہ کا بڑا ایڈی کان تھا. بخشی غلام محمد اس کے بعد بنا ہے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یوسف علی تو قادیان کا ہی باشندہ تھا. یہ خان بہادر غلام محمد خان صاحب گلگتی کا بیٹا تھا. گلگت ہاؤس جو گلگت ہاؤس قادیان میں ان کا بیٹا ہے. ان کا بیٹا ہے، اب بھی باقاعدہ حیات ہے. اس نے کتاب لکھی ہے، تو بدقسمتی سے اس نے میٹرک وغیرہ قادیان کیا تھا، LLB کروایا خلیفۃ المسیح ثانی نے اور اپنے باپ نے مل کے. اچھا. علی گڑھ سے اس نے، وہ علی کہلاتا ہے، یوسف علی بڑا مشہور ہے اور علی گڑھ ایسوسیشن کا وہ ہمیشہ کارکن رہا ہے. یوسف علی وکالت اس نے کشمیر میں کی ہے، پہلے سری نگر میں کرتا رہا. جب میں گیا ہوں کشمیر کام کرنے کے لیے اس وقت وہ بارہمولہ میں وکالت کرتے تھے. اچھا. یوسف علی ہمارے لٹریچر میں حضرت صاحب کے نام، آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے نام اس کی رپورٹیں باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہیں. اطلاع دیتا رہا ہے کہ یہاں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. اس میں شیخ عبداللہ اسی سے رابطہ رکھواتا تھا. اس میں لکھا ہے شیخ عبداللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں حضور کو یہ حالات لکھوں. تو یہ لوگ انہوں نے اس کا آغاز میں کام شروع کیا. پھر میرے پاس اسی دوران میں جیلم میں کچھ دفتروں کا معائنہ کر رہا تھا کہ فرقان بٹالین کی آ گئی، ختم ہو رہی تھی. تو سرائے عالمگیر میں اس کا فائنل کلوزنگ آڈٹ ہونا تھا. اب وہاں سے کسی اسلامی جماعت کے ایک افسر نے یہ کہا کہ یہ احمدی ہے وہاں آڈٹ افسر جو ہے ہمارا، تو اس کو نہ فائنل آڈٹ دیا جائے، فائنل کلوزنگ آڈٹ کسی اور کو یہاں سے بھیج دیا جائے. اچھا. چنانچہ انہوں نے وہاں سے کوئی افسر بھیجا یہ وہ، لیکن وہ ایسا اچھا ہوا فائنل کلوزنگ آڈٹ کہ بہت سی چیزیں جو فرقان بٹالین کو سرکاری طور پہ نہیں ملی تھی ان سے زیادہ انہوں نے دے دی. کچھ دشمن سے چھینی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے ہتھیار ان کو واپس کر دیا. اچھا. تو ہیڈ آفس سپرڈنٹ کہہ لیں. اچھا، اس زمانے میں ایک اور نام آتا ہے KH خورشید کے بھائی کا، اس کا نام محمد امین تھا. اچھا. وہ بھی مولوی ظہور حسن کا دوست تھا. اس نے بھی وہاں کچھ عرصہ کام کیا ہے جرنلسٹ کے طور پر. اس کے بعد تھے محمد امین قریشی. محمد امین قریشی ایک ایسا پھل ہے عیسائیت کی رد میں، اس قسم کے کچھ مضامین بعد اس زمانے کے جو، مگر یہ تو بڑے بعد کے زمانے کی بات ہے، ابتدا میں بالکل نہیں. اصلاح کے جو خریدار تھے وہ تو لازمی بات ہے کہ احمدی تو چند لوگ تھے کشمیر کے آبادی. ہماری ساری تعداد عوام الناس کی غیر احمدی احباب کی تھی. نہیں تو وہ خریدار جو تھے ان میں سے کوئی خاص اہم شخصیات بعد میں ایسی ہیں جو یاد کرتی ہیں کہ بالکل ہمارے ریکارڈ میں ان کی تحریریں موجود ہیں. سردار فتح محمد خان
جو سردار سکندر حیات خان اس وقت آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے والد سردار فتح محمد خان، ان کو تو پناہ بھی ملی ہے قادیان میں، وہ قادیان میں رہے بھی ہیں، بڑا تفصیل سے ان کا ذکر ہے ان کی خدمات کا۔ 2 آدمی یہ پنچ کے بڑے نمایاں خادم تھے تحریک آزادی کے، ایک خان محمد خان جو سدن قبیلے کے ہیڈ تھے، اور سردار فتح محمد خان، تو یہ کریلے مجہان کے رہنے والے ہیں سب۔ تو ان کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تحریریں کیا، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر۔ مولوی عبدالواحد صاحب کا اتنا عبور تھا، وہ مفتی ضیاء الدین، پیر ضیاء الدین بڑگامی، اسمبلی کے ممبران، چودھری عبدالواحد، ہاں وہ مولوی کہنے سے وہ ویسے ہم کو مولوی عبدالواحد بھی کہتے تھے، وہ سوالات تو ایک مبلغ تھے نا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی ایک قابل ذکر بات ہے۔ اسمبلی کے ممبران جو مسلمان تھے، ان کے اندر اتنا شعور نہیں تھا، وہ یہ تحریک التوا نہیں جانتے تھے، وہ کٹ موشن نہیں جانتے تھے، سوالات یہ چیزیں ہیں ان کو، یہ چیزیں مولوی عبدالواحد صاحب نے میرے روبرو ان ممبران اسمبلی کو بنا کے دی۔ میں نے ایک دفعہ ایک تقریر ایک معزز ممبر کو بنا کے دی، اس نے وہ پڑھ کر سنائی، اور ہم نے اس کا عنوان اسی میری تحریر کا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اوپر لکھ دیا فلاں صاحب نے فرمایا، اور تحریر ہماری اس رنگ میں ہے۔ ہم نے خدا تعالیٰ کے فضل سے کشمیر میں کام کیا، اسمبلی کے ممبران کو ہم نے اپنے ساتھ بڑا منظم کیا تحریک آزادی کے سلسلے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم ان کا کام کرتے تھے، وہ اخبار اصلاح کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ہماری بڑی مدد کرتے رہے۔ جب بھی ہم ان کے، وہ سردار فتح محمد نے میرے ساتھ دورہ کیا ہے پنچ کا، گاؤں میں، اور جو لکھا پڑھا اس کو ملتا تھا، اس سے وہ 4-5 روپے اس وقت چندہ ہوتا تھا۔ تو ان کے جو صاحبزادے ہیں اس وقت سردار سکندر حیات خان، صدر جو آزاد کشمیر، ان کو اس بات کا علم ہے؟ بالکل علم ہے اچھی طرح سے، وہ ہمارا بہت احترام کرتے ہیں اسی وجہ سے۔ ابھی حال ہی میں ایک کنونشن ہوا ہے ان کی، وہ مہمان خصوصی تھے رمضان شریف میں، پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک بڑے ہوٹل میں ایک کنونشن ہوا ہے۔ ایک نیا نظریہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں نے پیدا کیا ہے کہ یہ ریاست جموں کشمیر کا علاقہ، یہ جو ہے نا آزاد کشمیر کا علاقہ، یہ ایک علاقائی انتظامیہ ہے۔ اب انہوں نے ایک میتھڈ بنایا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے، یہ بیس کیمپ کہلائے ساری ریاست جموں کشمیر کی۔ ٹھیک ہے، وہ اس سلسلے میں ایک وہ بہت بڑا کنونشن وہاں ہوا، وہ سید نذیر احمد گیلانی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہ اس کے تھے کنوینر، تو انہوں نے مجھے بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، میں وہاں گیا۔ وہاں جو سب سے زیادہ بڑے ہاتھ پھیلا کر مجھے گلے سے ملے ہیں، وہ یہی آپ کے صدر آزاد کشمیر سردار، نہیں تو ایک زمانے میں تو یہ سردار ابراہیم اور بہت سارے جو یہ لوگ ملتے رہے حضرت صاحب کے ساتھ، وہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، وہ تو علیحدہ مہاجرین کے زمانے کی بات ہے، نہیں وہ الگ بات کرنی ہے۔ ابھی تو چل رہی ہے کہ اصلاح کے کیا اثرات کشمیر کی، مطلب ہے کشمیر کے بلند پست میں جو ہم نے دورے کیے ہیں اس زمانے میں، اور مسلمانوں کی کما حقہ ترجمانی کی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے بھی بتایا ہے کہ اسمبلی کے ممبران کو مواد ہم اکٹھا کر کے دیتے تھے، سال بھر ہم محنت کرتے رہتے تھے، اور ہر علاقے کے مسلمان ممبر کو، مرزا عطا اللہ صاحب رجوری کے تھے، محمد خلیل کچلو تھے ڈوڈے کے، ان کی بھی تحریر موجود ہے ہمارے، ہاں بدرواہ کے۔ تو یہ جتنے بھی مسلمان، پیر ضیاء الدین اندرابی صاحب بڑگام کے تھے، سید جلال سری نگر کے جو ہمارے ممبران تھے، ان کو بھی ہم مواد مہیا کر کے دیتے تھے ہر قسم کا، اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں وہ بیان کرتے تھے۔ بڑا پارٹ پلے کیا ہے اخبار اصلاح نے۔ اچھا، یہ جو چودھری عبدالواحد صاحب دورے کرتے تھے، غالباً دورے کے دوران ہی وہ گھوڑے سے گرے تھے اور ان کے پاؤں شکستہ ہو گیا تھا، اور ذکر کرتے تھے کہ ہم اس دن موجود تھے۔ تو ان کے تفصیلی حالات پھر کسی وقت آئیں گے۔ تو اس وقت میں نے آپ سے اب کچھ سیاسی سوالات پوچھنے ہیں کہ یہ جو آپ کو حضرت مسلم موعود نے 1937 میں آپ کو ہفت روزہ اصلاح میں بھیجا،
یہ ہفت روزہ اصلاح کس غرض سے جاری کیا گیا تھا اور اس کی کیا خدمات ہیں؟ اصل میں اس کا آغاز تو پہلے یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جب کشمیر کا کاز پلیٹ کیا اور ابتدائی مطالبات جب پورے ہوئے، اس میں پریس اور پلیٹ فارم بنیادی چیز تھی. وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، آزاد تھا ہی نہیں، نہ پریس تھا نہ پلیٹ فارم تھا. جب گورنمنٹ آف انڈیا نے یا انگریزوں نے جب یہ پریس کا قانون پاس کیا تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جس طرح سے صوبہ پنجاب میں ہے، ہندوستان میں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی پریس آزاد ہے. جب یہ دروازہ کھلا، یہ قانون بنا، تو شیخ عبداللہ کی چٹھی آپ کے ریکارڈ میں یہاں موجود ہے، اوریجنل، خلافت لائبریری، جس میں انہوں نے حضرت صاحب کو لکھا کہ یہاں پر ہمیں جو بڑی دقت محسوس ہو رہی ہے، اخبار یا رسالے کی ضرورت ہے. تو ساتھ ہی شیخ عبداللہ نے اس چٹھی میں لکھا ہے کہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کوئی 2-4-5 افراد سے 500 روپے 400 روپے لے لوں، مگر در حقیقت اس سے بند نہیں پڑتا تھا. مالی معاملات کے سلسلے میں میرا مطالعہ ہے اور مجھے علم ہے ذاتی طور پر. وہ بار بار رجوع کرتا تھا اور حضرت صاحب خلیفۃ المسیح ثانی جو بھی ممکن ان کی امداد ہوتی تھی مالی، کبھی 400 کی، کبھی 500 کی، حتیٰ کہ جب گاڑی اس نے خریدی ہے اس وقت حضرت صاحب نے 600 روپے. یہ تو اچھا، اخبار اس کے بعد جاری ہوا. اخبار کا اجرا جب ہوا ہے سری نگر میں، تو ابتدائی ایڈیٹروں کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے. یوسف علی اور غلام محمد صادق نے شروع کیا ہے. غلام محمد صادق جو بعد میں نیشنل کانفرنس میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر رہا، شیخ عبداللہ کا بڑا ایڈی کانگ تھا. بخشی غلام محمد اس کے بعد بنا ہے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یوسف علی تو قادیان کا ہی باشندہ تھا. یہ خان بہادر غلام محمد خان صاحب گلگتی کا بیٹا تھا. گلگت ہاؤس جو گلگت ہاؤس قادیان میں ان کا بیٹا ہے. ان کا بیٹا ہے، اب بھی باقاعدہ حیات ہے. اس نے کتاب لکھی ہے، تو بدقسمتی سے اس نے میٹرک وغیرہ قادیان کیا تھا. LLB کروایا خلیفۃ المسیح ثانی نے اور اپنے باپ نے مل کے. اچھا. علی گڑھ سے اس نے، وہ علی کہلاتا ہے. یوسف علی بڑا مشہور ہے اور علی گڑھ ایسوسیشن کا وہ ہمیشہ کارکن رہا ہے. یوسف علی وکالت اس نے کشمیر میں کی ہے. پہلے سری نگر میں کرتا رہا. جب میں گیا ہوں کشمیر کام کرنے کے لیے، اس وقت وہ بارہمولہ میں وکالت کرتے تھے. اچھا. یوسف علی ہمارے لٹریچر میں حضرت صاحب کے نام، آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے نام، اس کی رپورٹیں باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہیں. اطلاع دیتا رہا ہے کہ یہاں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. اس میں شیخ عبداللہ اسی سے رابطہ رکھواتا تھا. اس میں لکھا ہے شیخ عبداللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں حضور کو یہ حالات لکھوں. تو یہ لوگ، انہوں نے اس کا آغاز میں کام شروع کیا. پھر آپ کو شاید پتا ہوگا کہ مولوی ظہور حسین صاحب جو سینیٹر بنے ہیں، مولوی فاضل سیالکوٹ والے، وہ بھی حضرت صاحب نے ان کو بھیجا. وہ بھی اس اخبار کے ایڈیٹر رہے. اچھا. جنید جو تھا قاضی صاحب کا، قاضی اکمل صاحب کے بیٹے جنید ہاشمی، وہ جنید ہاشمی، وہ ان کا دوست تھا، وہ بھی وہاں رہا. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن، لیکن نام عام مشہور نہیں ہے، جنید ہی کہتے ہیں. جنید. وہ یہ TI کالج جب ربہ میں آیا تھا، بلکہ لاہور میں بھی، قادیان میں بھی، تو یہ اس کے مطلب ہے اس کے ہیڈ آفس سپرڈنٹ کہہ لیں. اچھا، اس زمانے میں ایک اور نام آتا ہے KH خورشید کے بھائی کا. اس کا نام محمد امین تھا. اچھا. وہ بھی مولوی ظہور حسن کا دوست تھا. اس نے بھی وہاں کچھ عرصہ کام کیا ہے جرنلسٹ کے طور پر. اس کے بعد احمدی تھے. ہاں، محمد امین قریشی. ہاں، محمد امین قریشی ایک ایسا پھل ہے تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں. لوگوں نے بے بہا پروپیگنڈے کیے، غلط بیانیاں کی ہیں، مگر اس سے پہلے جماعت احمدیہ لاہور کے ساتھ تعلق تھا. چنانچہ وہ کسی زمانے میں لندن بھی گئے ہیں. خواجہ کمال الدین صاحب جب لندن میں کام کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ پرائیویٹ ملازم کے طور پر لندن اس زمانے میں گئے ہیں. بعد میں ان کو شعور تھا لکھتے پڑھنے کا. وہ بہرحال تحریک کے زمانے میں تحریک میں کام بھی کرتے تھے. شیخ عبداللہ پت کے دفتر میں، پتھر مسجد میں بھی وہ کام کرتے رہے ہیں. شیخ عبداللہ بڑی عزت کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ اخبار اصلاح کے ایڈیٹر مقرر ہوئے. پھر اس کے بعد باقاعدہ اخبار اصلاح منظم جو طریقے سے چلا ہے، وہ مولوی عبد الواحد صاحب نے چلایا ہے. چودھری عبد الواحد صاحب جو سکاؤٹ ماسٹر بھی رہے قادیان میں،
حسن نظامی کے دہلی کے سکول میں ہیڈ ماسٹر بھی رہے. یہ ڈاکٹر عبدالاحد پی ایچ ڈی کے بڑے بھائی. ہاں بڑے بھائی تھے. تو انہوں نے پھر اس کو منظم طریق سے چلایا. یہ جو اسلام آباد میں فرخ صاحب ہیں وہ ان کے بھتیجے ہیں. وہ ان کے یہ تایا تھے. ٹھیک ہے. یہ کشمیر میں مطلب ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے سری نگر جا کر کے. حالانکہ وہ جیسے میرا کوئی اخباری کوئی تجربہ نہیں تھا اس طرح سے ان کا بھی کوئی اخباری تجربہ نہیں تھا, مگر بہرحال احمدیت کی برکت سے بہترین اردو کے بلکہ وہ استاد بھی رہے ہیں ہمارے. ٹی آئی ہائی اسکول میں بھی پڑھاتے رہے, وہاں بھی پڑھاتے رہے. مدرسہ احمدیہ میرے بھی استاد رہے ہیں. میرے بھی مدرسہ احمدیہ میں سکاؤٹ ماسٹر تھے اس وقت. ہمارے سکاؤٹ ماسٹر اردو بھی پڑھاتے رہے. اچھا, ان کی خاص خوبی جو مطلب ہے قابل ذکر ہے تو وہ کتنے سال رہے ہیں اخبار اصلاح کے ایڈیٹر؟ وہ تو قریباً 7-8 سال رہے. 7-8 سال. اس دوران میں جتنا کشمیر کا دورہ, جتنے دشوار گزار علاقے, اس زمانے میں لداخ, بلتستان تھی ابھی اس وقت میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے ساتھ وہاں گیا. مارف ہیڈ کوارٹر میں ہم سے انہوں نے 5 فائر بھی کرائے. امیم شین بھی ساتھ تھے, 2-4 اور دوست تھے. ایک چودھری صلاح الدین صاحب کے والد صاحب تھے, عالم کباب. تو وہ وہاں ان دنوں حیات صاحب کرنل تھے, امام بربت تھے, میجر حمید کلیم. اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں جو دمدمہ ملا, مجھے اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو وہ میجر حمید کلیم نے خالی کیا. تو رات کو کوئی فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت. یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. September 7th, 1974. So diary entry ایک سلام صاحب کی کہ declared non-Muslim cannot cope. شدید تکلیف میں تھے, شدید تکلیف میں. The day that you declare